اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظیفہ ٹیچر کے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ شوال کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی کچھ ایسی دعائیں ہیں، کچھ ایسے وظیفے ہیں جو اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی زندگی 10 سیکنڈ کے اندر اندر بدل سکتی ہے۔ یہ میں آزما چکا ہوں اور جنہوں نے کیا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج آپ کی باری ہے۔ آج ناظرین آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، اپنے آنکھوں سے آپ کرشمات اور کمالات دیکھیں گے جو آج تک نہیں ملا آپ کو۔ آج میں چھوٹا سا ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ کریں گے، 5 منٹ آپ کے لگنے ہیں اس عمل کو کرنے میں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازنا شروع کر دے گا جو کبھی آپ نے تصور میں بھی نہیں لائے ہوں گے، کبھی آپ کے وہم اور گمان میں ایسی نعمتیں پیدا نہیں ہوئی ہوں گی۔ تو وظیفے کا طریقہ بڑا ہی مختصر ہے، آپ نے بات کو مکمل غور سے سننا ہے، ویڈیو اسکپ کیے بغیر آپ نے آخر تک میری بات ضرور سنی ہے تاکہ آپ کو وظیفے کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ اور جو وظیفے کا طریقہ ہے آپ جب سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ ہوگا کہ آپ جب وظیفہ کریں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے۔ جو چیز آپ نے مانگی ہے، آپ کی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، وہ پہلے پوری ہو کر آپ کو ملے گی۔ اور ناظرین جو لوگ اپنی قسمت کو کوستے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی قسمت ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کی قسمت خراب ہے اور ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا نصیب 10 منٹ کے اندر اندر بدل جائے گا۔ آج ماہ شوال کے بابرکت دن 21 بار یہ تسبیح پڑھ لے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، آپ پڑھ کر دیکھ لے۔ ماہ شوال کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ ناظرین جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں یہ بندہ جو جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ تو ناظرین ایک اور بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ، جو دعا ہوتی ہے وہ مسلمان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور ہم اس دعا کی برکت سے، اس دعا کے ذریعے اللہ پاک سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ بس یہ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اس وقت عاجزی ہونی چاہیے، اور روایات میں آتا ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ چیز صرف اور صرف دعا ہے، یعنی کہ جو کچھ آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس کو اگر آپ بدلوانا چاہتے ہو اور اس کو جو چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے جو آپ اللہ سے کرتے ہو، کیونکہ تقدیر لکھنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن ناظرین بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم دعا کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتے، تو دعا کے بارے میں حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کبھی بھی یہ نہیں کہو گے کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس ویڈیو میں خاص طور پر ان میری بہنوں کے لیے یہ وظیفہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم گھر کے کاموں میں ایسے مصروف رہتے ہیں کہ کوئی آسان سا عمل بتا دیجئے۔ تو آج کا یہ جو عمل ہے یہ بالخصوص ان میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ تو آپ میں سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل کیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور جس مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد ضرور لکھیں۔ اس کے علاوہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کریں تاکہ آپ کو وظائف کی اجازت بھی دی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہماری روز آنے والی وظائف ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ آپ کے یہ جو 5 سے 10 منٹ جو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے میں آپ لگا رہے ہیں یہ بڑے قیمتی ہو جائیں گے، اور آپ کو آج کے اس عمل سے وہ فائدے ہوں گے جو آپ نے کبھی تصور نہیں کیے ہوں گے۔ ناظرین یہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں آپ کو بڑے عجیب لگ رہے ہوں گے، لیکن ایسے ایسے معجزات ہونا آپ کی زندگی میں شروع ہو جائیں گے، اللہ کی قسم، کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے ایک پتھر سے، ایک پہاڑ سے اونٹ نکالا ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جس نے اتنی بڑی زمین بنائی ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اور اتنا بڑا جو یہ نظام ہے اللہ نے بنایا ہے۔ تو آپ کی اور میری جو ضروریات ہے، جو حاجات ہے، جو خواہشات ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین آپ پہاڑ پر چڑھ کر دیکھیں،
وہاں سے زمین جب آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہیں تو نیچے جب انسان دیکھتا ہے تو کس قدر چھوٹا نظر آتا ہے وہ جو سڑک ہے، جو راستہ ہے، جو گاڑیاں نیچے چل رہی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ میرے اللہ کی تخلیق ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بڑے کرشمات اور بڑے فائدے آپ کو آپ کی زندگی میں وظیفہ ختم ہوتے ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ جو دعا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہم پر اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا احسان ہے۔ ناظرین، یہ جو دعا ہے یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا خاص تحفہ ہے، اور اللہ پاک نے اس امت کو دعا جیسا جو ایک تحفہ ہے وہ عطا فرمایا ہے تاکہ یہ امت اللہ سے اپنے لیے رحمتیں اور برکتیں مانگ سکے، اپنی گناہوں کی معافی مانگ سکے اور اپنے مسائل کو حل کروا سکے۔ اور روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس امت سے پہلے جتنی امتیں آئی ہے ان کو دعا جیسی نعمت نہیں ملی، بلکہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو دعا جیسی نعمت عطا کی گئی تھی۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم خود اللہ پاک کرتا ہے، بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اب بندہ اگر اللہ سے نہ مانگے تو یہ اس کا اپنا نصیب ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دعا کرنے والے کی دعا بغیر کسی واسطے اور وسیلے کی سنتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، بڑی غور سے آپ نے وظیفے کا طریقہ سننا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد شوال کے اس بابرکت مہینے میں آپ چاہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آپ 5 نمازوں کے بعد اس عمل کو جب چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے خاص دھیان میں رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ عمل آپ نے فرض نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جب آپ نماز ادا کر لے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی اور آپ ابھی چاہتے ہیں کہ آپ عمل کر لیں، تو اب عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف جب آپ پڑھ لے، اول آپ نے شروع میں 3 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے 5واں کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جب 5واں کلمہ 10 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے ایک سورۃ الناس، ایک سورۃ الفلق، ایک سورۃ الاخلاص اور ایک سورۃ الکافرون، یہ 4 کل ہے، آپ نے 4 کل کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے چھٹا کلمہ پڑھنا ہے، اب چھٹا کلمہ پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنی ضرورت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کسی سے بات چیت کیے بغیر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے۔ آج آپ نہیں مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج قبولیت کی گھڑیاں ہے ناظرین۔ آج دولت چاہیے دولت لے لو، آج رزق چاہیے رزق لے لو، آج عزت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اچھا نصیب چاہتے ہو، لے لو۔ آج اگر میں آپ کے سامنے موجود ہوتا تو آپ سے پوچھتا کہ میرے بھائی آج نہیں مانگو گے تو کب مانگو گے، اور آپ کو آپ کے بازوؤں سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ میرے بھائی آج قبولیت کی گھڑیاں ہے، آج اگر اللہ سے نہیں مانگو گے تو پھر کب مانگو گے؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کو ان میرے بھائیوں، ان میری بہنوں تک پہنچانا ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی اس وظیفے کا فائدہ حاصل ہو، ان کی بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مدد ہو، ان کی بھی زندگی آسان ہو جائے، اور اگر آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کی زندگی آسان ہوگی تو پھر اللہ پاک آپ کو اس وظیفے کو کرنے کے بعد دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ آپ ساری زندگی اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔